اور ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ باطل کے مقابل پر حق کو ہمیشہ کامیابی اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے تقابلی مطالعے سے نظر آتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اسلام کو عیسائیت کے مقابل پر کبھی بھی مجموعی طور پر غلبہ حاصل نہیں ہوا، اور آج بھی مجموعی رنگ میں یہی کیفیت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس غلبے کا وعدہ دیا ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے ظہور کی کیا صورت ہوگی؟ یہ مجموعی سے کیا مراد ہے؟ تعداد مجموعی غلبے کے متعلق تو قرآن کریم نے واضح پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، محمد رسول اللہ کا دین باقی سب ادیان پر غالب آ جائے، یا آپ کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ یہ پیشگوئی جہاں تک پرانے مفسرین نے سمجھا ہے مسیح السلام کے زمانے میں پوری ہونی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک مجموعی غلبہ نہیں ہوگا، سمجھے ہیں؟ پھر قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے غلبے اور احادیث میں، اگرچہ قرآن کریم میں دجال کو لفظ نہیں ہے، احادیث میں دجال کے حوالے سے سورہ کہف کے مضامین بیان کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ سب دنیا پر یہ قومیں غالب آ جائیں گی، اس سوال کے ایک پہلو کو پیش نظر رکھ رہی ہیں، وہ ہے ظاہری غلبہ، دینی اقدار کا غلبہ نہیں بلکہ ظاہری غلبہ۔ اور ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ یہ غلبہ جو ظاہری غلبہ ہے یہ بھی حق کے مقابل پر باطل کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوا کرتا جب تک کہ حق صرف نام کا رہ گیا ہو اور کھوکھلا نہ ہو چکا ہو۔ یوں کہنا چاہیے جب تک حق قائم ہے، نام کا بھی اور اپنے اندرونی وجود کے لحاظ سے بھی حق کہلانے کا مستحق ہے، اس وقت تک یہ غلبہ نہیں ملا کرتا، ظاہری بھی نہیں ملتا۔ لیکن اگر حق نام کا رہ جائے اور اندر نہ رہے، اگرچہ یہ تقدیر ہو کہ بالآخر حق کو دوبارہ قائم کیا جائے گا اور اسی قوم کو جو حق سے ہٹ چکی ہے دوبارہ حق کی طرف رجوع نصیب ہوگا اور یہ قوم بالآخر غالب آ جائے گی، اس فیصلے کے باوجود جو آخری ہے، جس کا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ بھی تعلق ہے، بیان ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس کے باوجود اس آخری اظہار سے پہلے اگر وہ قوم جس کو آخری غلبے کی خبر دی گئی ہے، جس کو اس سے پہلے ہر بڑے مقابلے میں ہمیشہ غلبہ ملتا رہا، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق جب باطل سے ٹکراتا ہے تو حق جیتتا ہے، اس اندھیرے دور میں جب کہ حق نام کا رہ گیا ہے، اس دور میں لازم نہیں کہ غلبہ ملتا رہے، اس دور میں مغلوب ہونا مقدر ہے۔ اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہے جن کی جڑیں سورہ کہف میں موجود ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے تین زمانے ہوئے، ایک وہ زمانہ جب کہ حق پوری طرح کامل اور اپنے ظاہر و باہر میں یکساں تھا، اور اسی طرح نور الہی اس کے ظاہر میں برس رہا تھا جس طرح اس کے باطن میں بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر آپ کے بعد پہلی نسل اور پھر دوسری نسل کا دور ہے۔ اس دور میں اسلام کو کبھی بھی عیسائی قوم کے مقابل پر خفت نہیں اٹھانی پڑی، کسی جگہ بھی نہیں۔ اسی دور میں اسپین کے واقعات ہوئے ہیں، اسی دور میں روم سے ٹکریں ہوئی ہیں، اسی دور میں فلسطین پر قبضہ ہوا ہے، اسی دور میں دمشق کو واپس لیا گیا، اس کو قسطنطنیہ کو واپس لیا گیا ہے۔ تو کون کہتا ہے، کیسی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیشہ عیسائیت کو غلبہ ملے؟ غلط بات ہے بالکل۔ جب حق اپنے ظاہر و باطن میں واقعتاً حق تھا، اس وقت تو بڑی شان سے یہ غلبہ ملا ہے، اتنی شان سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے تھوڑوں کو اتنے بڑوں پر غلبہ کیسے نصیب ہو گیا۔ لیکن جب وہ دھندلانے لگا اور رات کی طرف بڑھنے لگا، اس کے آخری کنارے تک یہ غلبہ ظاہری طور پر ملتا رہا ہے۔ پھر بیچ میں بھی ایسے دور آئے ہیں جبکہ خوش نصیبی سے مسلمانوں کو ایسا رہنما مل گیا
جس نے ظاہری سیاست کی خاطر نہیں بلکہ قرآن سے محبت اور اسلام سے محبت کے نتیجے میں مسلمانوں کی کمان سنبھالی ہے. جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے. اس دور میں بھی اپنے سے بڑی بڑی طاقتوں کو پہم مسلسل شکست دیتا رہا ہے. یہاں تک کہ ان کے ہسٹورینز، ان کے تاریخ دان بھنا جاتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہوا کیسے ہے. کچھ بھی نہیں تھا مقابلتاً، لیکن ہر دفعہ اس کو غلبہ نصیب ہوا. تو یہ دعوی غلط ہے کہ عیسائیت کے مقابلے پر گویا جب بھی اسلام آیا ہے اس نے نقصان اٹھایا، درست نہیں ہے. ہاں، بعد کا جو دور ہے جس کے متعلق قرآن میں پیشگوئی موجود، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اس دور کی تعریف آپ یہ فرماتے ہیں: سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت دین السماء منهم تخرج الفتنة من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. یہ جو نقشہ کھینچا ہے اس میں حق اور باطل کی ٹکر کہاں سے ہو گئی؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. پھر تو ظاہری قوانین عمل دکھاتے ہیں. ایک وہ قانون ہے کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ، فئۃ قلیلہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اور ایک قانون ہے کہ مائٹ از رائٹ، اس کا دور چلتا ہے، جہاں بھی طاقت ہے اس نے چھوٹی چیز کو کچل دینا ہے. فئۃ قلیلہ والا جو مضمون ہے یہ حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. حق والے لوگ، اہل حق، خواہ تھوڑے بھی ہوں، جب تک اہل حق کہلانے کے مستحق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنوں سے بہت بڑے بڑے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے. یہ جو حدیث ہے جب سے اس کا عمل درآمد شروع ہوا ہے، وہ حق رہا کہاں ہے جس کی تائید بھی خدا یہ نشان دکھاتا. جب نام کا ہے تو پھر نام ہی کی تائید ہوگی. اس لیے اس دور میں جو آپ نے نہایت دردناک واقعات رونما ہوتے دیکھے ہیں، یہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ دجال کے مقابلے پر کسی کو غلبہ نہیں رہے گا. پھر وہ نکلے گا اور ساری دنیا کو فتح کرے گا. آخر پر مسلمانوں کی تعداد جو سچے مومن رہ گئے ہیں 70,000 بیان کی گئی ہے، اور ان کو بھی دھواں پہنچ جائے گا. مطلب دجال کا معاشرہ، اس کا مالی نظام، اس کا سیاسی نظام، ہر جگہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور اثر انداز ہوگا. یہاں تک کہ مسلمانوں کی مخلص جماعت بھی کوئی اس سے بچ نہیں سکے گی. 70,000 ایک تکمیل کا تھوڑا بھی بتانا مراد ہے، لیکن ایک کامل ایک جماعت کے لیے 70,000 کا جو جملہ ہے بہت عمدہ اطلاق پا رہا ہے. تو اس پہلو سے جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اس کا میں سمجھتا ہوں آپ نے کیا ہے کہ یہی جواب ہے دراصل کہ ان سب ادوار کو دیکھیں، ان کے تقاضے دیکھیں، پھر سوال بنائیں. محض ایک جنرلائزیشن کے ذریعے ایک ایسا سوال کر دینا کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے طور پر حق کا کچھ بھی باقی نہ رہنے دے، یہ تو جائز بات نہیں ہے. سمجھے؟ چھوٹے بیٹے نے سوال کیا تھا درود شریف کے مطلب. اب اس میں ایک حصہ جماعت احمدیہ جب سے آئی ہے، یہ وہی اسلام ہے نا، کوئی بدلا تو نہیں. اگر بدلا تو جماعت اسلامیہ احمدیہ سچی نہیں ہے، مگر خدا کا سلوک بتا رہا ہے کہ نہیں بدلا. چھوٹی ہو کر جہاں جہاں ٹکر لیتی ہے عیسائیت سے، عیسائیت کو شکست دے دیتی ہے، آپ غالب آ جاتی ہے. ایک بھی جگہ عیسائیت نے جماعت کو نہیں ہرایا کسی دنیا کے خطے میں. تو یہ ہے حق کا غلبہ جس کی پیشگوئی فرمائی گئی تھی. اگر حق ہوگا تو پھر غلبہ ضرور پائے گا.